السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے انڈین نیشنل کانگریس کا قیام کے تعلق سے لیکچر دیے تھے، جو 28 دسمبر 1825 عیسوی میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور بمبئی کے کالج جس کا نام تھا گوکل داس تیجپال کالج میں اس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا تھا، اور انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا بانی اے او ہیوم، یہ ایک انگریزی آفیسر تھا، اس نے قیام کیا تھا۔ مورخین کا یہ ماننا تھا کہ اے او ہیوم نے انڈین نیشنل کا کانگریس کا قیام اس لیے عمل میں لایا تھا تاکہ برطانیہ حکومت کو حفاظت ہو سکے، اور برطانیہ حکومت کی تحفظ کے لیے اس جماعت کا، اس آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، مورخین کا ماننا ہے۔ اور اس ہیوم کا یہ نظریہ تھا کہ دانشور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ جب تحریک آزادی میں یا پھر ان کے جذبات، حب الوطنی جذبہ پیدا ہوا تو انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے کانگریس میں شامل کرنا، اس مقصد کے تحت یہ جماعت عمل میں لائی گئی تھی، کہا گیا تھا، لیکن اس کے کوئی واضح ثبوت نہیں ملتے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اے او ہیوم جو تھا وہ ہندوستان سے اور ہندوستانی شہریوں سے محبت رکھتا تھا، اور اس سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس سے پہلے بھی کئی جماعتیں، مقامی جماعتیں تھیں، وہ جماعتیں اپنے اپنے طور پر جدوجہد آزادی میں حصہ لے رہی تھیں۔ تو اس کا مقصد یہی تھا، انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ عوام میں آپسی اتحاد پیدا کرنا، اور دوستی کو ترقی دینا، دوستی کو فروغ دینا، اور قومی یکجہتی کو فروغ دینا، اس کا پہلا مقصد رہا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ عوام میں سماجی و مذہبی اور ذات پات کے فرق کو مٹانا، یعنی کہ عوام کے درمیان، ہندوستانی شہریوں کے درمیان جو سماجی اور مذہبی تفرقات تھے، جو تقسیم تھی ذات پات کی نظام کی وجہ سے، ذات پات کے وجہ سے جو تقسیم تھی، اس تقسیم کو خاتمہ کرنا، اور اس تقسیم کو ختم کرتے ہوئے لوگوں میں اتحاد پیدا کرنا اور ذات پات کے فرق کو مٹانا، اس جماعت کا دوسرا اہم مقصد رہا۔ تیسرا جو تھا، عوام کے رائے حاصل کرنا اور اس کو حکومت کے تک پہنچانا، یعنی تیسرا مقصد یہ تھا انڈین نیشنل کانگریس کا کہ عوام کی رائے، یعنی عوام کے برطانیہ حکومت جو بھی قانون بناتی تھی، جو بھی اصول بناتی تھی، جو بھی ٹیکس لگاتی تھی، اس کے تعلق سے رائے اکٹھا کرنا، رائے اجرا کرنا، عوام کی رائے لینا اور وہ حکومت کے سامنے رکھنا، یہ تیسرا مقصد رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے جدوجہد آزادی کے 3 ادوار آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہندوستانی قومی تحریک کے 3 ادوار، یعنی کہ 1857 میں جو قومی تحریک چلی تھی، آزادی کی جو تحریک چلی تھی، اور اس دور میں قومیت کے بیج بونے کا دور بھی کہا جاتا ہے، قومیت کے جذبے کو ابھارنے کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دور رہا ہے ہندوستانی قومی تحریک کے دور کو ہندوستانی قومی تحریک کے دور کو مورخین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ 3 ادوار، حصے نہیں بلکہ ادوار کہہ سکتے ہیں، اس کو ادوار بولنا صحیح لفظ ہے، ادوار کا دور کی جمع ادوار۔ تو ہندوستانی قومی تحریک کے 3 دور مانے جاتے ہیں۔ تو پہلا جو دور رہا ہے وہ اعتدال پسند دور، یہ دور جو ہے 1885 سے لے کر 1905 تک کا دور رہا ہے، اعتدال پسند دور۔ اس دور میں ہی کانگریس نے اعتدال کے ساتھ کام کیا تھا، امن کے ساتھ کام کیا تھا، اور اپنے مسائل کو برطانوی حکومت کے سامنے رکھا تھا۔ تو یہ پہلا جو دور رہا ہے، جو 1885 سے لے کر 1905 تک، یہ دور میں جو ہے اعتدال پسند دور کہا جاتا ہے، جس کو ہم ماڈریٹ پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ماڈریٹ پیریڈ۔ تو اعتدال پسند دور رہا ہے۔ دوسرا جو دور تھا وہ تھا انتہا پسند دور۔ اب اس جملے سے ہی آپ کو اندازہ لگ جا رہا ہے کہ انتہا پسند دور کیا ہے۔ تو انگلش میں اس کو ہم ایکسٹریمسٹ پیریڈ کہتے ہیں۔ تو انتہا سے پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ ایک تشدد بھرا دور تھا۔ اس میں جو ہے ہندوستانی جو قائدین تھے، جو رہنما تھے، اور جدوجہد آزادی میں جو جوشیلے نوجوان تھے، وہ لوگ انتہا پسند کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اور ہتھیاروں کے ذریعے سے ہندوستان کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔
تو یہ جو دور رہا ہے 1905 سے لے کر 1918 تک کا دور رہا ہے، تقریباً یہ بھی 13 سال یا 14 سال کا دور رہا ہے۔ یہ دور میں جو ہے بہت سارے ہندوستانی شہری جو ہے جدوجہد آزادی میں حصہ لے کر انقلابات کے ذریعے سے اور جنگ کے ذریعے سے، لڑائی کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے ہندوستان کی مکمل آزادی چاہتے تھے۔ تو یہ دور کو انتہا پسند دور کہا جاتا ہے، اور اس کو ایکسٹریمسٹ پیریڈ کہتے ہیں انگلش میں۔ یہ دور 1905 سے لے کر 1918 تک رہا ہے۔ تیسرا جو دور ہے یہ بڑا امپورٹنٹ دور ہے، اور اس دور میں بڑی بڑی تحریکیں چلائی گئی تھی، بڑی بڑے مومنٹس چلائے گئے تھے، اور بڑے بڑے طور پر اس تحریک تیسرے دور میں بڑا اہم مانا گیا ہے۔ تیسرے دور کو جو ہے آپ کا گاندھیائی دور کہا جاتا ہے، گاندھیائی دور یعنی کہ گاندھین ایریا یا گاندھین پیریڈ۔ تو یہ جو دور رہا ہے گاندھیائی دور، جو امن پسند تھا، پھر تحریکوں کا دور تھا، انقلابات کا دور تھا، اور کیا بولتے ہیں مومنٹس کا دور تھا۔ یہ جو دور ہے تیسرا دور گاندھیائی دور، جس کو انگلش میں ہم گاندھین ایرا کہتے ہیں، گاندھین ایرا کہتے ہیں۔ تو یہ دور 1919 سے لے کر 1919 سے لے کر 1947 تک، یعنی کہ ملک آزاد ہونے تک کا جو دور رہا ہے 1919 سے لے کر 1947 کا، اس دور کو جو ہے گاندھیائی دور کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم انہی 3 ادوار میں سے کچھ 2 ادوار یا 3 اگر وقت رہا 3 ادوار کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے، لیکچر دیں گے۔ تو اعتدال پسند کا جو دور رہا ہے وہ ہم اس پر بات کریں گے آج۔ تو اعتدال پسند جو دور رہا ہے وہ دور 1825 سے لے کر 1905 تک کا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی اس دور میں برطانیوں سے اعتدال پسند رویہ اختیار کیا، اور اپنے منظور کردہ قرارداد کو روانہ کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرنے کے لیے گزارش کرتے تھے، اور اس دور میں 3 الفاظ یا نعرے نمایاں نظر آئے جو یہ تھے۔ تو یہاں گزارش، عرضی اور احتجاج۔ کانگریس پارٹی جو ہے 1825 میں قیام میں آیا تھا، تو کانگریس پارٹی جو ہے برطانیہ حکومت سے اعتدال پسندہ رویہ اختیار کرتے ہوئے، اعتدال پسندانہ ہے کہ پرامن طریقے سے پرامن رویہ اختیار کرتے، نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے جو ہے اپنے قرارداد منظور کردہ اپنے قرارداد کو منظور کروانے کے لیے برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ پیش کر گزارش کرتے تھے، عرضی دے کہہ سکتے ہیں یا احتجاج کرتے تھے خاموشی سے، امن کے ذریعے سے کانگریس پارٹی۔ تو یہ کانگریس پارٹی جو ہے سارے ہندوستان کے مسائل کو، سارے ہندوستانی شہریوں کے مسائل کو لے کر، اور حکومت کے وہ بنائے گئے قانون کو لے کر اس کے خلاف قرارداد تیار کی جاتی تھی، اس کے خلاف قرارداد منظور کی جاتی تھی کانگریس پارٹی میں۔ بعد میں اس قرارداد کو جو ہے برطانیہ حکومت کے سامنے رکھا جاتا تھا۔ تو یہ رکھا جانا جو ہے تشدد کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ہتھیار کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اعتدال پسند نظریے کے تحت، اعتدال کے ساتھ، یعنی کہ امن کے ساتھ، پرامن کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ اور اس میں اس دور میں جو 3 الفاظ یا نعرے نمایاں نظر آتے ہیں، اس دور میں جو 3 الفاظ بڑے نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک تھا گزارش۔ کسے گزارش کرتے تھے؟ برطانیہ حکومت سے گزارش کرتے تھے، مسائل ہم مسائل برطانیہ حکومت کے سامنے رکھنا، لیکن جا کے گزارش سے کرنا ہے، ریکویسٹ کرنا، یہ تھا، یہ ایک بات تھی۔ اور عرضی جو تھی، یعنی درخواستیں دیتے تھے منظور کرنے کے لیے، قراردادیں دی جاتی تھی، اور احتجاج بھی کیا جاتا تھا۔ احتجاج پرتشدد نہیں ہوتا تھا، پرامن ہوتا تھا، پرامن احتجاج ہوتا، پرتشدد احتجاج نہیں ہوتا تھا۔ یہ تمام جو ہے کانگریس پارٹی اپنے طور پر کرتی تھی۔ کانگریس پارٹی جو پہلا جو دور کانگریس پارٹی کا جو دور تھا وہ اعتدال پسند دور سے تھا۔ اس لیے کانگریس پارٹی میں بہت سارے قائدین جو ہے اعتدال پسند نظریات کے حامی تھے، اعتدال پسند نظریات کے تائید کرنے والے تھے۔ لیکن برطانوی حکومت نے ہرگز ان مظلوموں کو اور گزارشوں پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ لیکن اعتدال پسند لوگ امن سے اپنے قرارداد، اپنے اپلیکیشن، اپنے احتجاج کو اور اپنے درخواستوں کو سنجیدگی کے ساتھ ان کے سامنے رکھتے تھے۔ لیکن برطانیہ حکومت نے کبھی بھی ہندوستانی شہریوں کے مطالبات کو ہرگز منظور نہیں کرتی تھی، سنجیدگی سے غور نہیں کرتی تھی، بلکہ ان قراردادوں کو خارج کر دیتی تھی، ان قراردادوں کو نکال پھینک دیتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ پرامن نظریات کے حامی نہیں تھے برطانیہ حکومت، بلکہ پرامن نظریے سے جو بھی کام کرتے تھے اس قرارداد کو، اس اپلیکیشن کو، اس درخواست کو مسترد کر دیتے تھے، سنجیدگی غور نہیں کیا کرتے تھے۔ نیشنل کانگریس ہر سال دسمبر کے آخری
ہفتے میں 3 دن تک اجلاس منعقد کرتی، جس میں ملک کے مختلف معاملوں پر بحث و مباحثہ کرتی اور ضروری قراردادیں منظور کرتی. یعنی کہ ہر سال دسمبر کے مہینے میں، کیونکہ دسمبر کے مہینے میں کانگریس پارٹی کا ہر سال 3 دن میں یہ 3 دن کا اجلاس ہوتا تھا. اجلاس میں جو ہے ملک کے تمام مسائل پر بحث و مباحثہ ہوتی تھی. تو ملک میں اور شہریوں کے اوپر جو بھی مسائل تھے ان مسائلوں پر بات ہوتی تھی، ان مسائل پر مباحثے ہوتے تھے اور قراردادیں منظور کی جاتی تھی، اور قراردادیں منظور کر وہ برطانوی حکومت کے سامنے رکھتی تھی. یہ کام انڈین نیشنل کانگریس جو ہے ہر سال دسمبر کے مہینے میں انجام دیتی تھی، تاکہ لوگوں کے مسائل، ملک کے مسائل، علاقے کے مسائل اور آپ کے معاشی مسائل، سماجی مسائل، ان تمام مسائل کے اوپر بحث مباحث ہوتے تھے. قرارداد لکھی جاتی تھی، درخواستیں لکھی جاتی تھی، اور وہ درخواستیں جو ہے برطانوی حکومت کے سامنے رکھی جاتی تھی. لیکن برطانوی حکومت اسے نظر انداز کر دیتی تھی، اس کو سنجیدگی سے نوٹ نہیں لیتی تھی، سنجیدگی سے غور نہیں کرتی تھی. یعنی کہ گزارشوں کو وہ نظر انداز کرتی رہی برطانیہ حکومت. یہ اعتدال نظریات ہونے کی وجہ سے وہ اتنا سیریس نہیں ہوتی تھی اعتدال ہونے کی وجہ سے. اور رفتہ رفتہ جو ہے اس پارٹی کے سالانہ میٹنگوں میں اس کے مندوبین کی تعداد بڑھتی جائے. رفتہ رفتہ جو ہے ہر سال جو دسمبر کے مہینے میں کانگریس پارٹی، انڈین نیشنل کانگریس پارٹی جو ہے اجلاس منعقد کرتی تھی، رفتہ رفتہ اس کی میٹنگوں میں، اس کے اجلاسوں میں جو ہے تعداد بڑھنے لگی تھی، تعداد جو ہے اضافہ ہونے لگی تھی. اس اعتدال پسند دور کے نمایاں رہنما یہ تھے ایس این بنرجی اور دادا بھائی نوروجی اور بدرالدین طیب جی، فیروز شاہ مہتا، گوپال کرشن گوکھلے اور آنند چاریلو تھے. یہ جو ہے اتنے قائدین یہ اعتدال پسند نظریات امن کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، امن کے ذریعے قرارداد کو منظور کرنا چاہتے تھے. ان امن پسند قائدینوں کے ناموں میں ایس این بنرجی ایک نام آتا ہے، دادا بھائی نوروجی دوسرا نام آتا ہے، اور بدرالدین طیب جی تیسرا نام آتا ہے. ایسے بہت سارے ہیں، لیکن اس یہاں پر چند کے نام لیے گئے ہیں. فیروز شاہ مہتا ایک ہے، گوپال کرشن گوکھلے ایک ہے، اور آنند چاریلو بول کے یہ سارے قائدین. اس کے علاوہ بہت سارے قائدین تھے جو اعتدال پسند نظریات سے جڑے ہوئے تھے اور کانگریس سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کا نظریہ بھی اعتدال پسند تھا. اعتدال پسند تحریک کے دوران دادا بھائی نوروجی برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے منتخب ہوئے تھے. اعتدال پسند دور میں یا اعتدال پسند تحریک کے دوران جو ہے دادا بھائی نوروجی یہ اعتدال پسند کے ممبر تھے. تو بعد میں جو ہے برطانوی حکومت نے انہوں برطانیہ پارلیمنٹ میں ممبر کی حیثیت سے بھی ان کا منتخب کیا گیا تھا، ان کا انتخاب کیا گیا تھا دادا بھائی نوروجی. یہ کانگریس سے واپس تھے اور قرارداد منظور کرنے کے لیے برطانوی حکومت کے سامنے رکھتے تھے. برطانوی حکومت نے آپ کے دادا بھائی نوروجی کو جو ہے اپنا ممبر آف پارلیمنٹ بنا کر پارلیمنٹ کا ممبر منتخب کیا تھا. اعتدال پسند کے قومی لیڈروں کا نظریہ برطانوی نظم و نسق کے تعلق سے بہت اچھا تھا. یہاں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اعتدال پسند کے نظریات کے جو قائدین تھے، جتنے نام میں بتایا گیا ہوں، بدرالدین طیب جی ہوں دے، آپ کے گوپال کرشن گوکھلے ہوں دے، دادا بھائی نوروجی ہوں دے، ایس این بنرجی ہوں دے، یا پھر آپ کے فیروز شاہ مہتا ہوں دے، یہ ان کے نظریات کیا تھے؟ ان کے نظریات جو کیا تھے؟ برطانوی نظم و نسق کے تعلق سے جو ہے مثبت تھے، اچھے تھے. یعنی کہ ان کے نظر میں برطانوی حکومت کا جو نظم و نسق تھا وہ بہتر تھا. اسی نظم و نسق کو، اسی حکومت کو وہ آگے رکھنا چاہتے تھے. لیکن ہندوستانی شہریوں کے مسائل کے لیے وہ احتجاج بھی کرتے تھے اور قرارداد بھی منظور کرتے تھے. تو ان کا مقصد جو ہے حکومت سے ہندوستانیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اصلاحات منظور کرنا تھا. یعنی کہ یہ دادا بھائی نوروجی جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے برطانیہ حکومت میں، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستانیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے اصلاحات منظور کیے جائے، سہولتیں منظور کیا جائے. اس طرح سے اعتدال نظریات کے تحت، اعتدال رویے کے تحت یہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اس وقت ان کے ایجنڈے میں سوراج، آزادی کا مطالعہ نہیں تھا. اس وقت جو اعتدال پسند جو دور تھا، جس میں آپ کے نظم و نسق میں دادا بھائی نوروجی جو نظم و نسق میں بہتری لا دینا چاہتے تھے، تو ان کے اس وقت جو ہے ان کے نظریات میں، ان کے وقت میں جو ہے ان کے نظریات میں، ان کے ایجنڈے میں یہ بات نہیں تھی. سوراج، آزادی، سوراج کے معنی مکمل آزادی کا نظریہ مطالبہ نہیں تھا.
برطانوی حکومت نظم نسق سے وہ برطانیہ نظم نسق کو بہتر سمجھتے تھے، وہی نظم نسق کو آگے چلانا چاہتے تھے، لیکن ہندوستانی شہریوں کے اور ہندوستانی علاقوں کے مسائل کو منظور کروانے کے لیے قراردادیں منظور کی جاتی تھیں۔ تو اسی دوران جو ہے دادا نوروجی کی تحریک میں اعتدال پسند دور میں یہ بات نہیں تھی کہ سوراج آزادی کا مطالبہ نہیں تھا، اعتدال پسند کے کارنامے جو تھے بہت سارے کارنامے تھے۔ تو اعتدال پسند دور میں کانگریس نے عوام میں سیاسی شعور، خصوصاً متوسط طبقے کے لوگوں میں تصنیفات اور تقریروں کے ذریعے جو ہے شعور بیدار کیا تھا۔ یہ اعتدال پسند نوجوان کارنامہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اعتدال پسند قائدین جو ہے عام عوام کے درمیان زیادہ تھے اور اپنے سیاسی شعور کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے متوسط طبقے کو، درمیانی طبقے کو سیاسی شعور مہیا کرتے تھے، سیاسی شعور دیتے تھے۔ یہ قائدین اعتدال پسند قائدین، اور یہی نظریہ تھا کہ تشدد کا نظریہ نہیں تھا بلکہ امن کا نظریہ تھا۔ تو یہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے اور سیاسی شعور بیدار کرتے تھے، متوسط طبقے کے درمیان سیاسی شعور بیدار کرتے تھے، اور ان کی لکھی ہوئی تصانیفات اور تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتے تھے اور اعتدال پسند نظریات کو فروغ دیتے تھے۔ اس طرح سے یہ بات رہی ہے کہ اعتدال پسند قائدین جو ہے عوام کے درمیان بھی زیادہ تھے۔ یہ دور قومی تحریک کے بیج بونے کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور قومی تحریک کے بیج بونے کا دور کہا جاتا ہے اور ایک مضبوط مستحکم جنگ آزادی کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ یہ دور جو ہے قومی جو اعتدال پسند جو دور رہا ہے 1885 سے لے کر 1905 کا، وہ جو ہے ہندوستان میں قومی جذبات کے بیج بونے کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس سے تعبیر کرتے ہیں، اس سے موسوم کرتے ہیں۔ یہی دور میں لوگ جو ہے قومیت کا جذبہ ابھرا تھا، وطن سے محبت کا جذبہ ابھرا تھا، حب الوطنی کا جذبہ ابھرا تھا، اور جو ہے جد آزادی کے لیے تحریک میں حصہ لینے کا جذبہ ابھرا تھا۔ تو یہ جو دور رہا ہے ابتدائی دور آزادی کا، اعتدال پسند دور، وہ دور کو قومی تحریک کے بیج بونے کا دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک مضبوط مستحکم جنگ آزادی کی بنیاد ڈالی گئی ہے اس دور میں، یعنی کہ ایک مضبوط اور مستحکم جنگ آزادی کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ 1892 عیسوی کے قانون کی منظوری اس دور کی اہم کامیابی تھی۔ 1892 میں قانون منظور کیا گیا اور اس قانون کی منظوری کا یہ ایک اہم کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ 1892 عیسوی میں جو قانون کی منظوری تھا اس دور کی اہم کامیابی تھی، اس لیے اس ایکٹ کے ذریعے سے مرکزی اور صوبائی مقررہ میں ہندوستانی اراکین کی تعداد کو بڑھایا گیا، یعنی کہ 1892 میں جو قانون بنایا گیا تھا اس قانون کے تحت جو ہے مرکزی مقررہ میں اور علاقائی مقررہ میں ہندوستانیوں کی تعداد بڑھائی گئی تھی، پرسنٹیج بڑھایا گیا تھا۔ وہ لوگ جو ہے ہندوستانی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ممبر بنانے کی موقع فراہم کیے تھے اس قانون کے تحت۔ 1892 میں جو قانون بنا تھا اس قانون میں تو دیا گیا تھا، ان اراکین کو مقررہ میں بحث و مباحثہ کرنے اور اس پر سوالات کرنے کا اختیار بھی دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ، اور چاہے مرکزی کا ہوں دے چاہے علاقائی ہوں دے، ممبر آف پارلیمنٹ، ممبر آف لیجسلیٹو بننے کا موقع فراہم کیا تھا ہندوستانیوں کو، اور ان ممبران کو جو ہے مقننہ میں بحث و مباحثہ کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا تھا اس قانون کے تحت۔ اس قانون کے تحت جو یہ بات بتلائی گئی تھی، اور انہیں معاشی استحصال پر نقطہ چینی کا موقع بھی دیا گیا تھا، یعنی کہ معاشی استحصال برطانوی حکومت آپ کے ہندوستانی معیشت کا استحصال کر رہی تھی، اس استحصال کو روکنے کے لیے احتجاج کرنے کا موقع بھی دیا گیا تھا، اس استحصال کے تعلق سے بات مباحثہ کرنے کا بھی موقع فراہم کیا گیا تھا 1892 کے قانون کے تحت۔ دادا بھائی نوروجی اور آر سی دت نے کامیابی کے ساتھ برطانوی معاشی پالیسیوں اور برطانوی نواز غیر ہندوستانی قرار دیا تھا، یعنی کہ دادا بھائی نوروجی اور آر سی دتا نے کامیابی کے ساتھ جو ہے برطانوی معاشی پالیسیوں کا سختی سے نوٹ لیا تھا، سختی سے مخالفت کی تھی، اور یہ اس دور میں اور وہ برطانوی حکومت کے اوپر تنقید بھی کی تھی۔ یہ جو ہے 1892 عیسوی قانون کے تحت ہوا تھا۔ تو اعتدال پسند دور میں یہ بات ہوئی تھی
کہ کوئی تشدد کا واقعہ پیش نہیں آتا، کوئی لڑائی جھگڑے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ پرامن طریقے سے امن کے ذریعے سے اپنے قرارداد منظور کرے تھے۔ تو 1892 میں یہ لوگ جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ جو بنے ہیں وہ برطانیہ حکومت پر دباؤ ڈال کر یہ قانون پاس کیے تھے کہ مرکزی مقررہ میں اور مقامی مقررہ میں جو ہے ہندوستانیوں کی تعداد کو بڑھانا چاہیے، اور بڑھائی گئی ہے اس قانون کے تحت۔ اور اس قانون کے تحت اس مقررہ کے ممبران کو اس اس مقررہ کے ممبران کو پارلیمنٹ میں ہوں دے یا اسمبلی میں ہوں دے بحث و مباحثہ کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب برطانیہ حکومت یہاں کی معاشی استحصال کر رہے تھے، اس معاشی استحصال پر بھی تنقید کرنے کا موقع دیا گیا، اس پر بحث کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ اور برطانیہ حکومت جو ہے یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ کو پوری آزادی تھی پارلیمنٹ میں بحث کرنے کی، جس میں دادا بھائی نوروجی اور آر سی دتا انہوں نے برطانیہ حکومت کی معاشی پالیسی پر تنقید کی تھی، اس پر بحث کی تھی پارلیمنٹ میں، اور اسے نامنظور کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی، یہ بات بتلائی گئی تھی۔ تو یہ جو دور رہا ہے اعتدال پسند دور میں یہ واقعات ہوئے تھے۔ اعتدال پسند جو دور امن پسند دور تھا، یہ دور جو ہے 1825 سے لے کر 1905 تک کا دور رہا۔ اس دور میں صرف اور صرف انڈین نیشنل کانگریس کیا کرتی تھی، عوامی مسائل کو قرارداد کے ذریعے سے مرکزی برطانیہ حکومت کے سامنے برطانیہ حکومت کی پارلیمنٹ میں رکھتی تھی، لیکن برطانیہ حکومت اس قرارداد کو، اس مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے بلکہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو یہ حالات تھے اعتدال پسند دور میں۔ تو یہ ابتدائی دور تھا جدوجہد آزادی کا، اور یہ دور بڑا اہم مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دور ہے وہ انتہا پسند دور ہے۔ انشاءاللہ انتہا پسند دور کے تعلق سے ہم کل کے لیکچر میں بات ہوگی۔ انتہا پسند دور جو رہا ہے 1905 سے لے کر 1918 تک کا 13 سال یا 14 سال کا دور رہا ہے۔ اس دور میں بھی جو ہے تشدد کے واقعات رونما ہوئے تھے، بہت سارے تشددات، بہت سارے انقلابات، بہت سارے تحریکات میں لڑائیاں بھی ہوئی تھیں۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں بات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ کل اور نئی ٹاپک پر بات ہوگی۔